بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میر بخش نے میری اس کارروائی پر حیرت کا اظہار بھی کیا تھا۔ وڈیرا نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن والی کیفیت کا شکار تھا، اس لیے اسے اپنی زبان کھولتے ہی بنی۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ بنگلے سے نکلتے وقت موبائل فون اپنے ساتھ لایا تھا، تاہم اس کی بیٹری ختم ہو چکی تھی۔ وہ فون اس وقت ٹویوٹا ہائیلیکس میں موجود تھا۔ میں نے ان دونوں بدبختوں کو ساحل کی نگرانی میں چھوڑا اور خود ہائیلیکس کی جانب بڑھ گیا۔ جاتے ہوئے میں ریوالور بھی ساحل کے حوالے کر گیا تھا۔ وہ پجیرو کے اندر تھی، جبکہ وہ دونوں زیر حراست افراد پجیرو کے باہر کھڑے تھے۔ میر بخش اپنے کام کے اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا تھا۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی مہم جوئی کی کوشش کرتا تو میر بخش اسے سنبھال لیتا۔ میں نے صرف 5 منٹ کے اندر ہائیلیکس کے ڈرائیونگ کیبن کو چھان مارا۔ وڈیرا کا نااہل موبائل فون بآسانی دستیاب ہو گیا۔ اس تلاشی کے دوران میں کوئی قابل ذکر چیز برآمد نہ ہو سکی۔ مجھے سب سے زیادہ کھوج اسلحہ وغیرہ کا تھا، مگر ہائیلیکس میں کسی قسم کا کوئی آتشی ہتھیار موجود نہیں تھا۔ اس سے ثابت ہوا کہ ان کے پاس اسلحے کے نام پر صرف وہی کلاشنکوف اور پسٹل تھا جس پر ہم قبضہ جما چکے تھے۔ میں نے وڈیرے کے موبائل فون کو پجیرو میں منتقل کیا۔ اس کی بیٹری واقعی ڈاؤن ہو چکی تھی یا اس میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی تھی، بہرحال وہ استعمال کے قابل نہیں رہا تھا، چنانچہ وہ فی الوقت کسی بیکار شے سے زیادہ اہم نہیں رکھتا تھا۔ اس وقت تک نہ تو ننے منے موبائل فون مارکیٹ میں آئے تھے اور نہ ہی ان کے نہایت ہی مختصر سے چارجر۔ کنگ سائز موبائل فون کے ساتھ ساتھ اسی کے قبیل کی ایک بیٹری کو اٹھائے پھرنا پڑتا تھا۔ میر بخش نے ٹائر کی تبدیلی کا کام تسلی بخش طریقے سے کر دیا تو میں نے اس سے کہا، اب ڈرائیونگ تم کرو گے اور دونوں لڑکیاں تمہارے ساتھ آگے پیسنجر سیٹ پر بیٹھیں گی۔ دونوں لڑکیاں ایک سیٹ پر؟ میر بخش نے متعجب انداز میں مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، ہاں دونوں ایک ساتھ، سیٹ خاصی کشادہ ہے، یہ چھوئی موئی وہاں آسانی سے سما جائیں گی۔ چھوئی موئی سے میری مراد خدا نخواستہ یہ نہیں تھی کہ وہ دونوں ننھی بچیاں تھی۔ لڑکی یا عورت کو چھوئی موئی اس کی نزاکت اور سکڑنے سمٹنے کی بے پناہ صلاحیت کی بنا پر کہا جاتا ہے۔ یہ بہت جلد کہیں بھی سما جاتی ہیں، خاص طور پر مرد کا دل ان کے چھپنے کی پسندیدہ جگہ ہے۔ میر بخش نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے سوالیہ نظر سے اکبر سومرو اور تارا کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا، یہ میرے ساتھ گاڑی کے پچھلے حصے میں رہیں گے۔ انہوں نے اب ہم سے منسوب کردہ قتل و غارت گری کی فرضی کا جھوٹی کہانی تو سنا دی، اب کچھ نئی اور دلچسپ کہانیاں بھی انہیں سنانا چاہتا ہوں۔ خوب گزرے گی جب مل بیٹھیں گے دیوانے تین۔ دونوں لڑکیاں پجیرو کے عقبی حصے سے نکل کر پیسنجر سیٹ پر آ گئیں۔ وہ سیٹ ان کے بیٹھنے کے لیے کافی ثابت ہوئی۔ میں دراصل دونوں خبیثوں کے ساتھ پچھلے حصے میں اکیلا رہنا چاہتا تھا، تاکہ اگر کسی شدید قسم کی کارروائی کی ضرورت پیش آ جائے تو وہ لڑکیوں کی نظر سے پوشیدہ رہے۔ میر بخش نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ میرے اشارے پر اکبر سومرو اور تارا پجیرو کے عقبی حصے میں سوار ہوئے۔ انہوں نے جیسے ہی سیٹوں پر بیٹھنے کی کوشش کی، میں نے سختی سے ڈانٹ دیا، لاٹ صاحب کے بچوں، اپنی اوقات کو نہ بھولو۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، تم کسی دعوت میں شریک ہونے نہیں جا رہے، تم اس وقت قیدی ہو، اس لیے آرام سے پھیل کر سیٹوں پر بیٹھنے کا خیال دماغ سے نکال دو، تمہارا ٹھکانہ وہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے پجیرو کے فرش کی جانب اشارہ کیا۔ وہ سکڑ سمٹ کر میرے حکم کی تعمیل کرنے لگے تو مجھے شرارت سوجی۔ وہ اچھوتا خیال یکدم میں میرے ذہن میں آیا تھا۔ میں نے ان دونوں کی بندشیں کھولی اور انہیں اس طرح ایک دوسرے کے پہلو میں بیٹھنے کو کہا کہ ان کے رخ ایک ہی سمت میں ہو گئے۔ وہ اپنے دائیں اور بائیں پہلو سے جڑے بیٹھے تھے، گویا وڈیرے کا بایاں زخمی بازو تارا کے دائیں مجروح بازو سے 2 جسم کی دوری پر تھا اور ان کے صحیح سلامت بازو ایک دوسرے سے لگ گئے تھے۔ میں نے ان دونوں کے نکارہ بازوؤں کو نظر انداز کر دیا اور کارآمد بازوؤں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر اس طرح باندھ دیا جیسے کسی بانس کی لمبائی بڑھانے کے لیے کوئی دوسرا بانس اس کے اوپر رکھ کر مضبوط رسی سے باندھ دیا جاتا ہے۔ وہ بڑے مضحکہ خیز انداز میں جڑواں حالت میں بیٹھے خونخوار نظروں سے مجھے گورنے لگے۔ میں نے ان کی نظروں کی پرواہ کیے بغیر میر بخش کو حکم دیا، گاڑی کو سڑک پر لے آؤ اور جس حد تک ممکن ہو تیز رفتاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے منزل پر پہنچا دو۔ میر بخش نے کوئی سوال کرنے کے لیے لب کھولنے چاہے تو میں نے 2 ٹوک انداز میں کہا، گائیڈ تمہارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، جو بھی پوچھنا ہے کسی سے پوچھو، ممتاز مس گائیڈ ہے، مگر تمہیں مس گائیڈ نہیں کرے گی۔ یہ بھی اپنے والدین سے ملنے کے لیے ایک سانس بے چینی سے لے رہی ہے۔ یہ پہلی فرصت میں اپنے
گھر پہنچنا چاہتی ہے۔ میں نے میر بخش کو بڑے واضح انداز میں بتا دیا کہ ہم سیدھا نبی سر جانا چاہتے تھے، جہاں ممتاز کے والدین بڑی بے قراری سے اس کی واپسی کے منتظر تھے۔ میر بخش نے ایک جھٹکے سے پجارو سٹارٹ کی، پھر اسے سڑک پر لانے کے بعد بتدریج اس کی رفتار میں اضافہ کرتا چلا گیا۔ ہم کچھ دیر بعد سامارو کو اپنے پیچھے چھوڑ چکے تھے۔ یہ سڑک سیدھی کنری کی طرف جا رہی تھی، جہاں سے ہمیں آگے نبی سر کی سمت سفر طے کرنا تھا۔ جس سڑک پر اس وقت ہم محو سفر تھے وہ کنری سے مشرق کی جانب مڑ کر سیدھی دھرمسال کو جاتی تھی۔ میرے ذہن میں ایک سوال کافی دیر سے چکرا رہا تھا۔ مجھے یہ جاننا تھا کہ وڈیرا اکبر سومرو ہمارے تعاقب میں عمر کوٹ سے سیدھا ڈی ایس پی کے بنگلے واقع شادی پلی کس طرح پہنچ گیا تھا۔ میر بخش جب گزشتہ روز بنگلے سے روانہ ہوا تھا تو وڈیرا وہاں موجود تھا۔ اپنے ذہن کی خلش دور کرنے کے لیے میں نے وڈیرے سے پوچھا، اکبر سومرو تمہیں یہ بات کیسے معلوم ہوئی کہ ہم عمر کوٹ سے فرار ہونے کے بعد شادی پلی کی طرف گئے ہیں اور رات کے آخری پہر ہم تمہیں ڈی ایس پی کے بنگلے پر ملیں گے؟ وہ تامل کرتے ہوئے بولا، اب اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تمہارے لیے نہیں ہوگی، میرے لیے ہے۔ میں نے کہا، میر بخش تمہیں کل دوپہر کو بنگلے پر چھوڑ کر ہماری طرف آیا تھا۔ وہ چند لمحے سوچتا پھر شکست خوردہ لہجے میں بولا، کل رات 9:30 بجے مجھے میرے ایک آدمی نے اطلاع دی تھی کہ تم تینوں شادی پلی والے ناکے سے گرفتار کر لیے گئے ہو۔ میں اپنی جاگیر سے فوراً عمر کوٹ پہنچا۔ اس وقت تک تارا کو ہوش آ چکا تھا۔ میں نے اسے اپنے ساتھ لیا اور تھانہ شادی پلی آ گیا۔ جب ہم اپنے مذکورہ تھانے پہنچے تو صبح کے لگ بھگ 3 بج چکے تھے۔ راستے میں تارا نے مجھے عمر کوٹ کے ہوٹل میں پیش آنے والے واقعات سے آگاہ کر دیا تھا۔ وہ ایک لمحے کو سانس لینے کی خاطر رکا، پھر سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے بولا، میں جاگیر سے روانہ ہوتے وقت اپنے ساتھ 2 جیپیں اور 4 محافظ بھی لے آیا تھا۔ وہ اب چاروں اس دنیا میں نہیں ہیں اور میں اور تارا زندہ ہیں۔ یہاں تک پہنچ کر وہ رک گیا۔ میں نے دھمکی امیز انداز میں کہا، رکو نہیں، بولتے چلے جاؤ۔ اگر تم نے خاموشی اختیار کی تو تم دونوں بھی اپنے 4 ساتھیوں کے پاس پہنچا دیے جاؤ گے۔ میرے لہجے میں چھپی ہوئی سنگینی کو اس نے صاف محسوس کر لیا۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا، تاہم اپنی آواز میں تھوڑی ہمت بھرتے ہوئے اس نے مجھے تنبیہ کی، وجدان یہ تم اچھا نہیں کر رہے ہو، یاد رکھو میں تمہیں عبرتناک انجام سے دوچار کر دوں گا۔ تمہیں میری طاقت کا اندازہ نہیں ہے۔ میں تمہاری طاقت اور ہمت کا بڑی وضاحت کے ساتھ مشاہدہ کر چکا ہوں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، تم انتہائی بزدل، گھٹیا اور کمینے انسان ہو۔ تمہاری بہادری کا اندازہ مجھے اس وقت ہو گیا تھا جب تم اپنے ساتھی نوکر اور میرے موجودہ دوست سے لات ٹھڈے کھا رہے تھے۔ اس نے سلگتی ہوئی نظر سے مجھے دیکھا اور دوبارہ تنبیہ کی، میں ایک مرتبہ پھر یہی کہوں گا، وجدان تم یہ سب اچھا نہیں کر رہے۔ اگر اپنے لیے مشکلات میں اضافہ نہیں کرنا چاہتے تو ہمیں فوراً آزاد کر کے جانے دو۔ اگر میں تمہارے ساتھ اچھا نہیں کر رہا تو کیا تم لوگوں نے ہمارے ساتھ اچھا کیا ہے؟ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا، ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، تم نے ڈی ایس پی سے ساز باز کر کے ہمیں 9-10 افراد کے قتل میں ملوث کرنے کی جو سازش کی ہے، اس میں تمہاری شرافت کی کیا شرح نکلتی ہے؟ ایک لمحے کے توقف کے بعد میں نے مزید کہا، تم مجھے عبرتناک انجام کی دھمکی دینے سے پہلے اپنی حالت پر غور کر لو۔ اس وقت تو تم اپنے چہرے پر بیٹھنے والی مکھی کو بھی اڑانے کی سکت نہیں رکھتے۔ اس سے زیادہ افسوسناک اور قابل رحم صورتحال اور کیا ہوگی؟ وہ کینہ توز نگاہ سے مجھے گھورنے لگا۔ اس کے ایک بیان سے یہ بات تو واضح ہو گئی تھی کہ وہ گزشتہ روز تارا کے ساتھ اپنے بنگلے سے روانہ نہیں ہوا تھا، بلکہ کسی مخبر کی اطلاع پر اسے رات میں گھر سے نکلنا پڑا تھا۔ میں نے اس کی مجروح کوہنی پر اپنے پاؤں سے ایک ٹھوکر ماری۔ وہ تکلیف کی شدت سے بلبلا اٹھا۔ وڈیرے کی بائیں کوہنی پر گولی لگی تھی اور یقینی طور پر ہڈی کا حشر خراب کر گئی تھی۔ ساحل نے بروقت فائر کر کے وڈیرے کے حاکم سے محکوم بنا دیا۔ اس نے دانتوں پر دانت جمائے اور تکلیف کی شدت کو برداشت کرتے ہوئے نفرت امیز لہجے میں بولا، تم بہت بہادر بنتے ہو مگر تمہارا یہ سلوک بہادری کے منافی ہے۔ میں صرف بہادر بنتا ہی نہیں بلکہ میں نے بہادری ثابت بھی کی ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تم جیسے ضمیر فروش، ظالم اور احسان ناشناس افراد تو اس سے بھی زیادہ بدترین سلوک کے مستحق ہیں۔ میں تو تمہارے ساتھ بہت رعایت برت رہا ہوں۔ اپنی بات ختم کرتے ہی میں نے اسے اس کے دکھتے ہوئے بازو پر ایک اور ہلکا سا وار کیا اور محکمانہ لہجے میں کہا، تم نے ابھی تک ڈی ایس پی کے بنگلے میں پہنچنے کی کہانی مکمل نہیں کی۔ اگر اب تمہاری زبان کو بریک لگے تو میں تمہاری کوہنی کو ٹھوکروں میں اڑا دوں گا۔ شاباش، شروع ہو جاؤ۔ وہ ناپسندیدہ نظر سے مجھے تکنے لگا، مگر جب میں نے اس کی کوہنی کو نشانہ بنانے کے لیے اپنے پاؤں کو حرکت دی تو وہ کسی ٹیپ ریکارڈر کی طرح بجنے لگا۔ ہم تقریباً 3 بجے صبح شادی پلی کے متعلقہ تھانے پہنچے۔ اس تھانے کے انچارج سے میری اچھی سلام دعا ہے۔ تھانہ انچارج اس وقت تھانے میں موجود نہیں تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ وہ شادی پلی والے ناکے کی نگرانی کرنے گیا ہے۔ میں نے اے ایس آئی جمشید احمد سے تم لوگوں
کے بارے میں پوچھا تو پتا چلا کہ ڈی ایس پی تمہیں اپنے بنگلے پر لے گئے۔ اس کے بعد ہم سیدھے اس بنگلے پر پہنچے تھے۔ آگے کے حالات تو واقعات تمہارے علم میں ہیں۔ میں نے وڈیرے کی 2 جیپوں کو کم و بیش صبح 3:30 بجے ڈی ایس پی کے بنگلے کے گیٹ پر رکتے دیکھا تھا۔ اس حساب سے وڈیرے کا بیان درست نظر آتا تھا، مگر کچھ معاملات ابھی حال طلب تھے۔ میں نے اس سے پوچھا تم نے بتایا ہے تمہاری کسی آدمی نے تمہیں ہماری گرفتاری کی اطلاع دی تھی، ہمیں شادی پلی والے ناکے سے پکڑا گیا تھا۔ اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ تمہارے مخبر کا تعلق اسی علاقے سے ہے۔ وڈیرے نے خاموشی سے اسبات میں گردن ہلا دی۔ میں نے تیز لہجے میں سوال کیا کون ہے وہ شخص؟ اے ایس آئی جمشید احمد، اس نے بتایا۔ میرے سینے سے گہری سانس خارج ہو گئی۔ اے ایس آئی جمشید سے ہم نے بلکہ میں نے ناکے کے مقام پر خاصی باتیں کی تھی۔ وہ ایک باتونی شخص تھا، اس کی زبانی مجھے اس ناکے کی حقیقت کے بارے میں پتا چلا تھا۔ منگل سنگھ، گنڈا سنگھ اور ممتاز والی کہانی بھی جمشید ہی نے مجھے سنائی تھی۔ ازاں بعد اس لوز ٹاک پر اسے ڈی ایس پی سے ڈانٹ بھی سننا پڑی تھی، اور اب وڈیرا بتا رہا تھا کہ اے ایس آئی اس کا خاص آدمی تھا۔ ایک لمحے کے لیے میں نے یہ بھی سوچا ممکن ہے وہ مجھے چکر دینے کی کوشش کر رہا ہو۔ اسی امکان کے پیش نظر میں نے اسے پوچھا اکبر سومرو، اگر تمہاری بات غلط ثابت ہوئی تو خود سوچ لو تمہارا کیا حشر ہوگا۔ سچی بات یہ ہے کہ میں تمہاری مخبر والی کہانی کو ہضم نہیں کر پایا ہوں۔ میں نے آخری جملہ دانستہ اسے گھسنے کے لیے کہا تھا۔ وہ بولا جو حقیقت تھی وہ میں نے تمہیں بتا دی ہے، مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ تم اس پر یقین کرتے ہو یا نہیں۔ اے ایس آئی تمہارا آدمی کس طرح ہو سکتا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ اس نے بتایا جمشید ایک طویل عرصے سے میرے لیے مخبری کا کام کر رہا ہے۔ اے ایس آئی کے عہدے پر اس کی ترقی بھی میری کوششوں ہی سے ہوئی ہے۔ ایک لمحے کا توقف کر کے اس نے کہا تم تو ابھی کل کے بچے ہو وجدان، تمہیں کیا معلوم کہ حکمرانی کے لیے کس طرح ہر محکمے میں اپنے بندے پہنچائے جاتے ہیں۔ تم ٹھیک کہتے ہو اکبر سومرو، میں نے طنزیہ انداز میں کہا۔ کل کے بچے کو واقعی یہ بات معلوم نہیں، لیکن یہ بچہ پرسوں کے بوڑھے کو زیر دام لانے کا ہنر جانتا ہے۔ یہ بچہ کل کا بچہ بخوبی جانتا ہے کہ تم جیسے بڈھے ظالموں کو عبرتناک سزا کس طرح دی جاتی ہے۔ بات ختم کرتے ہی میں نے اسے گائل بازو سے ایک چھوٹی سی اٹکیلی کی۔ اس کے چہرے پر کرب کے تاثرات نمودار ہوئے اور بے ساختہ اس کے لبوں سے میرے لیے ایک بےہودہ گالی پھسل گئی۔ میں نے اس کی قسم پرسی کی پرواہ کیے بغیر اس کے فرعون صفت چہرے پر ایک زناٹے دار تھپڑ جڑ دیا۔ نتیجے کے طور پر اس کی باچوں سے لہو رسنے لگا۔ وہ اس طوفانی تمانچے سے تھرا کر رہ گیا۔ میں نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا اور سخت لہجے میں کہا تم نے 50-55 سال کن جانوروں میں رہ کر گزارے ہیں؟ تمہیں اتنی بھی تمیز نہیں کہ 2 لڑکیوں کی موجودگی میں تم کس قسم کی بےہودہ گوئی کر رہے ہو؟ کیا تم اپنے زنان خانے میں بھی ایسی ہی زبان استعمال کرتے ہو؟ وہ کوئی جواب دینے کی بجائے خاموش نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے کہا اکبر سومرو، میں تمہاری نظر میں کل کا بچہ ہوں، مگر اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ میں عقل کا کچا بھی ثابت ہوں گا۔ جو بھی جھوٹ بولو ذرا سوچ سمجھ کر بولو۔ میر بخش گاہے بے گاہے عقب نما آئینے میں اپنے سابق وڈیرے سائیں کی درگت بنتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس نے زبان سے تو ایک لفظ نہیں کہا، تاہم اس کے چہرے کے تاثرات سے میں نے بخوبی اندازہ لگایا تھا کہ وہ مسرت کی انتہا سے گزر رہا تھا۔ میں نے دوبارہ وہ وڈیرا اکبر سومرو کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے کہا اے ایس آئی جمشید کو صرف یہ معلوم تھا کہ ہمیں گرفتار کیا گیا ہے، وہ ہمارے اصلی ناموں سے واقف نہیں تھا۔ پھر تم نے یہ کیسے جان لیا کہ گرفتار ہونے والے ہم ہی ہوں گے؟ یہ تم نے اچھا سوال کیا ہے، اس نے کہا۔ اے ایس آئی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ گرفتار شدگان میں وجدان اور دھنو شامل ہے، کیونکہ تم لوگوں نے پہلے اپنے نام مراد اور کلثوم بتائے تھے، بعد میں تھانے جا کر تم مقصود احمد اور لیلا بن گئے۔ البتہ میر بخش کا نام ہر جگہ میر بخش ہی رہا۔ مجھے اے ایس آئی کی جس بات نے تمہاری طرف متوجہ کیا وہ ریڈ اینڈ بلیک گاڑی تھی، جس کے ساتھ ہی تم لوگوں نے مجھ سے دور پار کی رشتہ داری بھی ظاہر کی تھی، اور پولیس کو بتایا تھا کہ تم عمر کوٹ کا تاریخی قلعہ دیکھنے میرے پاس آئے تھے۔ چونکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، اس لیے میرا شک تمہاری طرف گیا اور بالآخر یہ سچ ثابت ہوا۔ وڈیرے کی اس وضاحت میں خاصی جان تھی۔ میرے ذہن نے اس بات کو تسلیم کر لیا۔ یقینی طور پر وہ اسی طرح تعاقب کر کے ڈی ایس پی کے بنگلے پر پہنچے ہوں گے۔ اے ایس آئی جمشید نے میری وجہ سے اپنے افسرانے بالا سے خاصی جھاڑ کھائی تھی، اس لیے بھی اس نے خصوصی ایفیشنسی دکھائی ہوگی۔ تمہارا کیا حال ہے چودھری کے پالتو بندر؟ میں نے تارا کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ تھوڑی دیر تک یک ٹک مجھے گھورتا رہا، پھر وارننگ دینے والے انداز میں بولا تم ہمارے ساتھ بہت زیادتی کر رہے ہو وجدان، تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ میں تو تمہارے خاندان کا قرض لوٹا رہا ہوں، میں نے ذو مانی انداز میں کہا۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس کی آنکھوں میں الجھن تیر گئی۔ میں نے کہا تمہارے مالون بھائی دارا نے جو کچھ میرے اور میرے والدین کے ساتھ کیا تھا، میں کئی سال سے اس کی سزا بھگت رہا ہوں۔ اب میں جو کچھ تمہارے ساتھ کروں گا وہ قرض کی ادائیگی ہوگی، اس میں
میں زیادتی والی کون سی بات ہے؟ وہ معاندانہ نظر سے مجھے دیکھتا رہا۔ میں نے چھیڑ چھاڑ جاری رکھتے ہوئے کہا، کہیں تمہیں میری یہ بات تو بری نہیں لگ گئی کہ میں نے تمہیں چودھری کا بندر کہہ دیا؟ وہ اب بھی خاموش رہا۔ اس کی خاموشی میں میرے لیے نفرت ہی نفرت تھی۔ میں نے کہا، جو کسی کے اشاروں پر ناچتا ہے اسے بندر ہی کہا جاتا ہے۔ کیا تم اپنے چودھری کے اشاروں پر نہیں ناچتے؟ میں نے تو تمہارے ساتھ بہت رعایت کی۔ میں تمہیں چودھری کا پالتو کتا کہتا تو یہ ٹائٹل تمہارے لیے زیادہ مناسب ہوتا۔ اسی کے خرچے پر پل کر بڑھ کر تو تم اس ڈیل ڈول کو پہنچے ہو۔ تمہارا یہ ہٹا کٹا پن چودھری کے ٹکڑوں کا رہین منت ہے۔ میں مسلسل ایسے جملے ادا کر رہا تھا جو اس کے زخموں پر نمک پاشی کا کام کر رہے تھے، تاہم وہ کسی قسم کی اشتعال انگیز حرکت سے گریزاں نظر آتا تھا۔ ابھی تک مجھے تارا کا جو تجربہ ہوا تھا اس کے مطابق اس میں تحمل کی کمی تھی اور وہ بہت جلد طیش میں آ کر مغلظات پر اتر آتا تھا، لیکن اس وقت وہ اپنے مزاج کے خلاف ایکٹ کر رہا تھا۔ یہ اس کی مصلحت بھی ہو سکتی تھی، مجبوری بھی کہ وہ اس وقت پوری طرح میرے رحم و کرم پر تھا، اور یہ خاموشی اور برداشت اس کی چالاکی بھی ہو سکتی تھی۔ وہ اپنے میزبان کا حشر دیکھ چکا تھا۔ تارا کے دائیں بازو کی ہڈی کوہنی کے مقام سے جواب دے گئی تھی۔ اس جواب کی آواز میں نے خود اپنے کانوں سے سنی تھی۔ ہڈی ٹوٹنے کی کڑاکے دار آواز اپنے اندر ایک عجیب سا تاثر رکھتی ہے۔ اذیت رساں افراد اس آواز سے کیف و سرور حاصل کرتے ہیں، جبکہ مصیبت زدہ شخص اس آواز کو سنتے ہی دہشت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تارا نے یہ بات اچھی طرح سمجھ لی تھی کہ اگر اس نے کوئی چون چرا کی تو میں اس کے گائل بازو کے ساتھ عملی گفتگو شروع کر دوں گا، اور یہ اسے کسی طور بھی گوارا نہیں تھا۔ وڈیرے نے جواب خاصا چھٹیرا ہو چکا تھا مجھ سے پوچھا، تم ہمیں یوں باندھ کر کہاں لے جا رہے ہو؟ میں نے سنجیدگی سے کہا، نبی سر، وہاں تو قاضی سلطان کی حویلی بھی ہے۔ اس کی آنکھوں میں تشویش ابھر آئی۔ میں نے کہا، ہاں وہ تو ہے، اور اس حویلی میں قاضی سلطان بھی ہے۔ اس کی تشویش گہری ہو گئی اور وہ ہراساں نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے بے پرواہی کا انداز اختیار کرتے ہوئے کہا، روس میں رہنے والے کسی شخص نے کسی دنیا گھومے ہوئے شخص سے کہا، میں جاپان جانا چاہتا ہوں۔ جہاندیدہ شخص نے کہا، چلے جاؤ، اس میں کیا پریشانی ہے؟ وہ بولا، میں نے سنا ہے کہ راستے میں چین بھی پڑتا ہے۔ جہاں نورد شخص نے اطمینان سے کہا، ہاں وہ تو پڑے گا۔ وڈیرا الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کی الجھن کو دور کرتے ہوئے کہا، بھائی اگر ہم نبی سر جائیں گے تو قاضی سلطان سے بھی ملاقات ہوگی، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ وہ سراسیما انداز میں اپنے مہمان تارا کی جانب دیکھنے لگا۔ میں نے اپنی جانب اس کی توجہ مبذول کراتے ہوئے کہا، میں نے سنا ہے قاضی سلطان سے تمہاری دیرینہ دشمنی چلی آ رہی ہے۔ تمہیں یہ بات میری دشمن کی بیٹی نے بتائی ہوگی؟ اس نے پوچھا۔ سوال نہیں کرو، صرف میری بات کا جواب دو، میں نے ڈانٹ کر کہا۔ وہ راہ راست پر آتے ہوئے بولا، ہاں ہم ایک طویل عرصے سے ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ میں نے کہا، اپنے دشمن کے سامنے جاتے ہوئے ڈر رہے ہو؟ ڈرتی ہے میری جوتی؟ وہ جوش میں آ گیا۔ میں نے تیکھے انداز میں کہا، پھر تمہاری حالت مردوں سے بدتر کیوں ہو رہی ہے؟ مجھے تو لگتا ہے تمہارا پیشاب خطا ہو جائے گا۔ اگرچہ یہ پجارو تمہاری ہی ہے، لیکن میں یہاں کسی قسم کی گندگی برداشت نہیں کروں گا، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ چھٹیرا سائیں، وہ بے بسی اور غصے کی ملی جلی کیفیت سے لرزنے لگا، پھر اپنے خون آلود دہانے کو واہ کرتے ہوئے گویا ہوا، میں کسی قاضی بازی سے نہیں ڈرتا، اس کا تو میں نے ناطقہ بند کر کے رکھا ہے۔ اس کی اتنی ہمت نہیں کہ میرے سامنے آ کر وار کر سکے۔ میں تو وہ کہتے کہتے رک گیا۔ ممتاز ہے، وہ ممتاز کے باپ قاضی سلطان کو کوئی گالی دینے کا ارادہ رکھتا ہو اور میرے سابق سلوک نے اس کی زبان پر تالا ڈال دیا ہو، میرے قیامت خیز تمانچے نے اس کی گنی مونچھوں تلے ہونٹوں کو سرخ کر دیا تھا، وہ اس تلخ تجربے کو دہرانا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے پوچھا، جب تم اتنے ہی بہادر ہو قاضی سلطان کو خاطر میں نہیں لاتے تو پھر تمہاری جان کیوں نکلی جا رہی ہے؟ اس کا سامنا کرتے ہوئے میں اپنی اس حالت پر پریشان ہوں۔ اس نے اپنے اوپر ایک اچٹتی سی نگاہ ڈالتے ہوئے کہا، جب قاضی سلطان مجھے اس حالت میں دیکھے گا تو میں شرمندگی سے گردن بھی نہیں اٹھا سکوں گا۔ اس کا کہنا بجا تھا، اپنے دشمن کے سامنے کمزور اور افسوسناک حالت میں جانے سے واقعی ناک کٹ جاتی ہے۔ بعض غیرت مند تو اس قسم کی شرمناک صورتحال پر موت کو ترجیح دیتے ہیں۔ میں نے اکبر سومرو کو مخاطب کرتے ہوئے کٹیلے انداز میں کہا، تو اس کے لیے اتنا فکر مند ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر یہ ندامت اور شرمندگی تمہیں گردن نہیں اٹھانے دے گی تو تم کسی بیمار بکرے کی طرح گردن ڈالے رہنا۔ آخر ہم بھی تو تمہارے دشمن ہیں، تم ہمارے سامنے تو گردن اٹھائے بیٹھے ہو۔ تمہاری بات دوسری ہے۔ دوسری کیوں ہے بھائی؟ دشمن تو آخر دشمن ہی ہوتا ہے۔ وہ موضوع گفتگو کو تبدیل کرتے ہوئے بولا، قاضی سلطان کی بیٹی تمہارے ہاتھ کیسے لگ گئی؟ تم ڈی ایس پی کے بنگلے سے تو میر بخش اور دھنوں کے ساتھ نکلے تھے، یہ ہمیں راستے میں ملی ہے، میں نے بتایا۔ اس دوران میں میر بخش، ساحل یا ممتاز نے ہماری بات چیت میں مداخلت نہیں کی۔ میر بخش اور ساحل نے تو میرے
میرے مزاج کو بخوبی سمجھنے لگے تھے۔ ممتاز عقل مندی کا تقاضا نبھاتے ہوئے خاموش تھی۔ وڈیرے نے پوچھا، اس لڑکی کو تو ڈاکوؤں نے اغوا کر لیا تھا، پھر یہ تمہیں راستے میں کیسے مل گئی؟ میں نے تو سنا ہے ڈاکوؤں نے اس کی واپسی کے لیے 50 لاکھ روپے تاوان کا مطالبہ کیا تھا۔ تم خواہ مخواہ بیچاری کا ڈرامہ نہ رچاؤ اکبر سومرو۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت اس کے قدموں کے نیچے زمین کھینچتے ہوئے کہا۔ وہ متذبذب نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں کون سے بے خبری کا ڈرامہ رچا رہا ہوں؟ اس نے الجھن زدہ لہجے میں استفسار کیا۔ میں نے کہا، تم نے سنا ہے اور تمہیں پتا چلا ہے؟ جیسے جملوں بول کر حقائق کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہو۔ جو سچی بات ہے اسے زبان پر کیوں نہیں لاتے؟ میں نے اسے گھیرنے کے لیے ایسا مضبوط جال پھینکا تھا کہ وہ گھبرا گیا۔ جلدی سے بولا، پتہ نہیں تم کس قسم کی باتیں کر رہے ہو؟ مجھے ڈی ایس پی کی زبانی معلوم ہوا ہے کہ قاضی سلطان کی بیٹی ممتاز کو منگل سنگھ نامی کسی ڈاکو نے اغوا کر لیا تھا۔ ڈاکوؤں کی گرفتاری کے لیے ہی تو شادی پلی اور میرپور خاص کی ضلع سرحد پر ناکہ لگایا گیا تھا، جہاں سے تم لوگ گرفتار ہوئے تھے۔ یہ تو تم کہہ رہے ہو نا؟ میں نے ٹٹولتی ہوئی نظر سے اسے دیکھا۔ یہی حقیقت ہے بھائی، تم اداکاری اچھی کر لیتے ہو۔ میں نے اپنے مشن پر کام جاری رکھا، لیکن تمہاری یہ اداکاری حقیقت کی پردہ پوشی نہیں کر سکتی اکبر سومرو۔ وہ اکتاہٹ امیز انداز میں بولا، پھر تم ہی بتا دو حقیقت کیا ہے؟ میری مبہم اور پر اسرار گفتگو نے ان دونوں کو اضطراب میں مبتلا کر دیا۔ وہ پہلو تو بدل نہیں سکتے تھے، بس کسمسانے پر اکتفا کرنے لگے۔ پجیرو بھی بڑی عجیب گاڑی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ متسوبشی والوں نے اس میں بہت سی تجرباتی تبدیلیاں کی ہیں، خاص طور پر سیٹنگ اور انٹرنس کے حوالے سے۔ ابتدائی زمانے میں اس کے عقبی حصے کی دو طرفہ سیٹوں کے درمیان اچھی خاصی گنجائش ہوتی تھی۔ ازاں بعد اس حصے میں آگے پیچھے نشستوں کی تعداد بڑھانے کے نتیجے میں یہ گنجائش کم سے کم تر ہوتی گئی۔ ہم جس پجیرو میں محو سفر تھے وہ دو طرفہ نشستوں والی تھی، جس کے درمیان حصے میں اتنی گنجائش بہرحال موجود تھی کہ میں نے ان دو سرکاری سانڈوں کو وہاں ٹھونس رکھا تھا۔ ایک تو گنجائش کی کمی، دوسرے ان کے بازوؤں کی بندش نے انہیں پر پردے نکالنے سے روک رکھا تھا۔ وہ بے بسی کی عملی تصویر تھے۔ میں نے اپنی پلاننگ کے مطابق وڈیرے کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، حقیقت یہ ہے کہ تم ایک بتار وڈیرا ہو۔ اپنی رعایا پر ظلم کر کے تمہیں از حد خوشی ہوتی ہے۔ کوئی ایسا جرم نہیں جس میں تم ملوث نہ ہو۔ تم چوری ڈکیٹی کرواتے ہو، خطرناک مجرموں کو پناہ دیتے ہو، نامی گرامی ڈاکو تمہاری پشت پناہی کے طفیل اپنی داغ بٹھانے میں کامیاب ہیں۔ میں سانس لینے کے لیے روکا تو اس کے چہرے کا جائزہ بھی بغور لیا۔ وہ میری باتیں سن کر سلگ اٹھا تھا۔ اس وقت اس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا، تاہم مجبوری یہ تھی کہ وہ میرا کچھ بگاڑنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، چنانچہ وہ خاموش رہا۔ میں نے اس کے جذبات کے سوڈے میں نمک چھڑکتے ہوئے کہا، قاضی سلطان سے تمہاری دیرینہ دشمنی چلی آ رہی ہے۔ تم نے قاضی سلطان کو چرکا لگانے کے لیے اپنے پالتو ڈاکو منگل سنگھ سے دشمن کی بیٹی ممتاز کو اغوا کرا لیا اور اس کی واپسی کے لیے 50 لاکھ روپے تاوان کا مطالبہ کر دیا۔ یہ سب جھوٹ ہے، بکواس ہے۔ وہ پھٹ پڑا۔ میں کسی منگل سنگھ نامی ڈاکو کو نہیں جانتا، نہ ہی میں نے قاضی سلطان کی بیٹی کو اغوا کروایا ہے۔ میں نے اس کا احتجاجی جملہ مکمل ہوتے ہی زخمی کوہنی پر پاؤں کی ایک درمیان ٹھوکر رسید کر دی۔ وہ ذبح کیے ہوئے بکرے کی مانند ڈکرا اٹھا۔ میں نے اس کی آنکھوں کے سامنے انگلی لہراتے ہوئے تنبیہ انداز میں کہا، اگر مزید تکلیف سے بچنا چاہتے ہو تو زبان کو بند رکھو، صرف وہ سنو جو میں بیان کر رہا ہوں اور سمجھ لو کہ یہی حقیقت ہے۔ ہم تمہاری جھوٹی باتوں کو کس طرح حقیقت سمجھ لیں؟ تارا نے ناپسندیدہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے معترض لہجے میں کہا، اس طرح سمجھ لو بد ذات۔ میں نے جملہ پورا کرتے ہی اس کی ناک پر ایک گھونسا رسید کر دیا۔ وہ تکلیف کی شدت سے کرا اٹھا۔ اس کی ناک کو میں عمر کوٹ والے ہوٹل میں بھی خاصی اذیت سے 2-4 کر چکا تھا۔ وہ جبڑے بنچے ہوئے نفرت امیز لہجے میں بولا، وجدان، ایک مرتبہ میں اس مصیبت سے نکل آؤں پھر تمہیں بتاؤں گا کہ تکلیف اور اذیت کیا ہوتی ہے۔ تم نے تارا کے سٹائل کا ابھی مزہ نہیں چکھا۔ اوئے کسی رستم خان کی اولاد، میں نے اسے گھورا۔ کل سہ پہر سے تو میں تمہارے مختلف سٹائل دیکھتا آ رہا ہوں۔ تم ہر سٹائل میں پٹنے کی دھمکی دیتے ہو، پھر خود پٹنا شروع کر دیتے ہو۔ تم نے تو مارشل آرٹس کی ناک کٹوا دی ہے۔ میں نے تھوڑی توقف کرتے ہوئے اس کو تاکید کی، میں تمہارے میزبان چھٹیرا سائیں سے بڑی اہم باتیں کر رہا ہوں۔ اگر اب تم نے ہماری گفتگو میں ٹانگ اڑانے کی کوشش کی تو مارشل آرٹس کی ساری بے تقیری کا بدلہ لے لوں گا۔ تم میری بات کا مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ میں نے اسی کی مضروب ناک پر ایک چٹکی بری اور مضحکہ خیز انداز میں کہا، تم نے اپنی نیچ حرکتوں سے ان فنون کی ناک کٹوائی ہے۔ میں عملی طور پر تمہاری یہ پکوڑا ناک کاٹ کر تمہارے ہاتھ پر رکھ دوں گا۔ جانتے ہو کون سے ہاتھ پر؟ وہ غصے کو اپنے میدے میں اتارتے ہوئے کینہ توز نظر سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا، اسی ہاتھ پر جس کی کوہنی کی ہڈی سے کڑاکے کی صدا بلند ہوئی تھی۔ پھر میں دوبارہ وڈیرا اکبر سومرو کی
جانب متوجہ ہو گیا۔ ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا، تم نے منگل سنگھ کی مدد سے ممتاز کو اغوا کروا لیا۔ مغویہ کے ماموں کی کارروائی پر پولیس نے ڈاکوؤں کے ڈیرے پر چھاپا مارا تو منگل سنگھ اپنے ساتھی گنڈا سنگھ کے ہمراہ مغویہ سمیت تمہارے پاس عمر کوٹ پہنچ گیا۔ اس موقع پر وڈیرے نے کچھ کہنا چاہا تو میرا ہاتھ میکان کی انداز میں اس کے زخمی بازو کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے ہونٹ کھلنے سے پہلے ہی بند ہو گئے۔ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی۔ پولیس کی سرگرمیاں جب عمر کوٹ تک پہنچی تو تم نے اپنی بچت کے لیے مغویہ کو عمر کوٹ سے میرپور خاص منتقل کرنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن عین موقع پر تمہیں اطلاع ملی کہ شادی پلی سے آگے پولیس نے ناکہ لگایا ہے، اس لیے تم نے اپنے ڈاکوؤں کو ٹویوٹا 4 ویل ڈرائیو جیپ میں عمر کوٹ سے سمارو کی طرف روانہ کر دیا تاکہ وہ سمارو سے آگے کچا راستہ استعمال کر کے میرپور خاص میں داخل ہو جائیں۔ تم نے تو بڑی خوفناک کہانی گڑھ لی، وڈیرا سہمے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں نے کہا کہانیاں اسی طرح جنم لیتی ہیں، تم نے بھی تو ہم سے منسوب کر کے قتل و غارت گری کی ایک جھوٹی کہانی تیار کی تھی، جس کے نتیجے میں تم ہمیں پولیس کے حوالے کرنا چاہتے تھے تاکہ ہماری باقی کی زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزرے۔ کیا وہ کم خطرناک کہانی تھی؟ میں تو تمہارا ادھار لوٹا رہا ہوں اور کہانی تو ابھی جاری ہے، غور سے سنتے جاؤ۔ وہ سننے پر مجبور تھا، اس لیے ہمتن گوش رہا۔ میں نے کہا پھر تمہیں خبر ملی کہ ہم ناکے پر پکڑے گئے ہیں۔ تم نے ڈرامے میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے شادی پلی کا رخ کیا۔ اس طرح تم ایک تیر سے کئی شکار کرنا چاہتے تھے۔ ایک طرف تم پولیس کو اپنے معاملات میں الجھا کر منگل سنگھ وغیرہ کو بحفاظت نکل بھاگنے کا موقع دینا چاہتے تھے، اور دوسری جانب ہم پر بھی ہاتھ صاف کرنا چاہتے تھے۔ ڈی ایس پی تمہاری بات پر یقین کر کے ہمارے لیے بے شمار مشکلات کھڑی کر دیتا، مگر تمہاری چال کامیاب نہ ہو سکی۔ ڈی ایس پی کی رہائش پر ہمارا پلہ بھاری رہا اور ہم وہاں سے بحفاظت نکل آئے، تاہم عزام بعد تم نے ایک نئی چال کے تحت ڈی ایس پی کا کان بھر کر ہمیں خطرناک قاتل بنانے کی کوشش کی، اور تمہاری یہ کوشش بھی بھرپور ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ اس وقت تم جن حالات کا شکار ہو اور جس حالت میں قاضی سلطان کی حویلی پہنچنے والے ہو، اس کے پیش نظر تمہاری کہانی فلاپ اور میری کہانی ہٹ ہو جائے گی۔ تمہاری کہانی ہٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ اس نے کمزور سا احتجاج کیا۔ میرا اغوا اور منگل سنگھ وغیرہ سے کوئی تعلق نہیں۔ ڈی ایس پی مجھے اچھی طرح جانتا ہے، اس علاقے کے تھانے دار سے بھی میری واقفیت ہے۔ کوئی تمہاری بات کا یقین نہیں کرے گا۔ یقین اس کی بات کا کیا جاتا ہے جس کی کہانی میں جان ہوگی۔ میں نے اپنے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا، اور میری کہانی بہرحال تمہاری کہانی سے زیادہ طاقتور ہے، کیونکہ میں نے قاضی سلطان کی بیٹی کو ڈاکوؤں کے چنگل سے چھڑایا ہے۔ میرے آخری جملے پر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ لکنت زدہ لہجے میں بولا، تم نے ممتاز کو منگل سنگھ کی قید سے چھڑایا؟ کیا تمہیں یہ بات معلوم نہیں؟ میں نے مصنوعی تعجب کا اظہار کیا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ سٹ پٹا کر رہ گیا۔ میں یہ بات کیسے جان سکتا ہوں؟ اب اتنے بولے بھی نہ بنو، تمہاری باتیں میری سمجھ سے بالا تر ہیں، وہ اس لیے تمہاری سمجھ اس وقت پاتال کی سیر کو گئی ہوئی ہے۔ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا، اس لیے اس دنیا کی ہر چیز اور یہاں بسنے والے انسانوں کی ہر بات تمہاری سمجھ سے بالا تر ہے۔ وہ چڑھ کر بولا، تم کیوں میرا مذاق اڑانے پر تلے ہوئے ہو؟ باخدا میں تمہارا مذاق نہیں اڑا رہا۔ میں نے چہرے پر گہری سنجیدگی طاری کرتے ہوئے کہا، مجھے تو تم نے شکایت ہے کہ تم بلا وجہ جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ اس بات کو تسلیم کیوں نہیں کر لیتے کہ میں نے ڈاکوؤں کے چنگل سے ممتاز کو آزاد کرانے کے بعد تم سے بھی ایک مرگا کر لیا ہے؟ تم ڈاکوؤں والے واقعے کے گواہ ہو، یوں لا علمی ظاہر کرنے سے بات نہیں بنے گی چھٹیرا سائیں۔ اگر تم اسی قسم کی بے بنیاد باتیں کرتے رہے تو میرا دماغ پھر جائے گا۔ وہ سلامت ہاتھ میں ہلکی سی جنبش پیدا کرتے ہوئے بولا۔ نتیجے میں تارا کے ہاتھ میں بھی حرکت پیدا ہوئی، کیونکہ ان دونوں کے صحیح و سالم بازوؤں کو میں نے ایک دوسرے کے اوپر مضبوطی سے باندھ رکھا تھا۔ اس کی جلاہٹ کا جواب دیتے ہوئے میں نے کہا، اگر تمہارا دماغ پھر گیا تو یہ تمہارے لیے بڑی سود مند بات ہوگی۔ تمہیں بیٹھے بٹھائے ایک اعلیٰ ڈگری مل جائے گی، نہ یونیورسٹی جانے کا جھنجٹ اور نہ ہی موٹی موٹی کتابیں پڑھنے کی مصیبت۔ وہ میری بات کا مطلب نہیں سمجھ سکا تو کوفت زدہ انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے ہلکا سا کہا لگاتے ہوئے کہا، چھٹیرا سائیں، شاید تم میری بات کو سمجھ نہیں پائے ہو۔ میں پی ایچ ڈی والی ڈگری کی بات کر رہا ہوں۔ کچھ لوگ مذاق میں اسے پھرا ہوا دماغ بھی کہتے ہیں۔ وہ دانت کچکچا کر رہ گیا۔ اس صورتحال سے سب سے زیادہ انجوائے میر بخش اور ممتاز کر رہے تھے۔ ممتاز نے خود کو بہت ہی سمجھدار اور معاملہ فہم لڑکی ثابت کر دیا تھا۔ میں اسے منسوب کر کے جھوٹی سچی کہانیاں سنا رہا تھا، لیکن اس نے کسی مرحلے پر مجھے ٹوکنے کی کوشش نہیں کی۔ میں دوبارہ اکبر سومرو کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ہاں تو میں بتا رہا تھا، منگل سنگھ اپنے ساتھی گنڈا سنگھ کے ہمراہ ممتاز کو اغوا کر کے سمارو سے آگے جا رہا تھا کہ ریلوے کراسنگ پر قاضی سلطان کے آدمیوں سے اس کی مڈ بھیڑ ہو گئی۔ زبردست فائرنگ
فائرنگ کا تبادلہ ہوا اور ڈاکوؤں کو جان بچانے کے لیے وہاں سے فرار ہونا پڑا۔ وہ ٹویوٹا 4 ویل ڈرائیو کو ریلوے کراسنگ پر چھوڑ کر 9-2-11 ہو گئے۔ قاضی سلطان کے آدمیوں نے ممتاز کو اپنی گاڑی میں سوار کرایا اور نبی سر کی جانب روانہ ہو گئے۔ تمہارے پالتو ڈاکوؤں کی جیپ اسی ریلوے کراسنگ پر کھڑی مل جائے گی۔ اس کے ٹائروں اور باڈی پر گولیوں کے متعدد سوراخ بھی اس کی کہانی سچائی کا ثبوت دیں گے۔ میں نے خاموش ہو کر اکبر سومرو کی جانب دیکھا۔ ابھی تو تم نے کہا تھا قاضی سلطان کی بیٹی ممتاز کو تم نے ڈاکوؤں کے چنگل سے چھڑایا ہے۔ وہ سر کو نفی میں جھٹکتے ہوئے بولا۔ اس کی حالت دیوانوں ایسی ہو رہی تھی اور اب تم بتا رہے ہو قاضی سلطان کے آدمیوں نے ممتاز کو ڈاکوؤں کی حراست سے آزاد کروایا ہے۔ کیا یہ کوئی نئی کہانی ہے؟ یہ وہی کہانی ہے لیکن ایپیسوڈ نیا ہے، میں نے مزہ لیتے ہوئے کہا۔ کہانی کی یہی خاصیت ہوتی ہے کہ اس میں سے ہر لمحے ایک نئی کہانی جنم لیتی ہے۔ ایک لمحے کو توقف کر کے میں نے کہا، اوے گامڑ اور چھٹیرے، اور تم مجھے ہی قاضی سلطان کا آدمی کیوں نہیں سمجھ لیتے جس نے ممتاز کو تمہارے ڈاکوؤں سے چھڑایا ہے؟ تم قاضی سلطان کے آدمی کیسے ہو سکتے ہو؟ کیوں، اس میں کیا خرابی ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ جزبز ہوتے ہوئے بولا، تم تو اپنی ساتھی دنوں کے ہمراہ غیر قانونی طور پر سرحد پار کر کے پاکستان داخل ہوئے ہو۔ تمہارا نام وجدان ہے، میں ڈی ایس پی کو تمہاری اصلیت بتا چکا ہوں۔ تم پر انڈین ایجنٹ ہونے کا شبہ کیا جا رہا ہے۔ تمہارے نام وجدان سے بھی یہ واضح نہیں ہوتا کہ تم ہندو ہو یا مسلمان۔ تم تو میری حقیقت بلکہ اصلیت سے واقف ہو نا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دور تک دیکھتے ہوئے کہا، تمہارے اس مہمان تارا اور اس دوست چودھری نواز علی نے تمہیں میرے بارے میں بہت کچھ بتایا ہے، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں تم قاضی سلطان کے آدمی نہیں ہو سکتے۔ وہ اپنی بات پر زور دیتے ہوئے بولا، تم خواہ مخواہ اپنی شخصیت کو پیچیدہ بنانے کی کوشش کر رہے ہو۔ میں نے کہا، میں بندہ صرف خدا کا ہوں، آدمی کسی کا بھی ہو سکتا ہوں، اور کان کھول کر سن لو، میری تندرست اور توانا کہانی کے مطابق میں قاضی سلطان کا آدمی ہوں۔ میر بخش میرا ساتھی ہے، ہم دونوں نے ممتاز کو ڈاکوؤں سے زبردست مقابلہ کر کے حاصل کیا ہے۔ ہم سمارو کے قریب پہنچنے ہی والے تھے کہ تم ٹویوٹا ہائی لیکس میں ہماری راہ روکنے آن پہنچے۔ ہمارے درمیان ایک زبردست مار کا ہوا جس کی یادگار کے طور پر تم دونوں کا ایک ایک بازو شدید زخمی ہو گیا۔ تمہارے رف ڈرائیونگ کی وجہ سے تمہاری گاڑی الٹنے کے باعث ہلاک ہو گیا۔ بہرحال میں نے تم دونوں کو اپنی گاڑی میں ڈال کر قاضی سلطان کے پاس پہنچا دیا۔ دی اینڈ کو یہ کہانی کیسی ہے؟ مجھے لگتا ہے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، وہ بیزاری سے بولا۔ میں نے اس کے مجروح بازو کو یک ٹک دیکھتے ہوئے کہا، مجھے بھی یہی محسوس ہو رہا ہے، اور یاد رکھو جب میرا دماغ خراب ہوتا ہے تو میں فوراً غائل اعضاء کی تلاش میں نکل جاتا ہوں۔ میری نظریں بدستور وڈیرے کے بائیں بازو پر لگی تھیں۔ وہ ایک جرجری لیتے ہوئے بولا، تمہاری کہانی میں ٹویوٹا ہائی لیکس الٹ گئی تھی، مگر وہ تو وہاں ریت پر سیدھی کھڑی ہے، اس کا کیا کرو گے؟ میں نے خوابناک لہجے میں کہا، جو شخص الٹی ہوئی گاڑی کو سیدھا کر سکتا ہے، اس کے لیے سیدھی گاڑی کو الٹانا کون سا مشکل کام ہے؟ وہاں تو تمہاری جسمانی طاقت کام آئی تھی۔ تارا نے کہا، میں نے سنا ہے شاولن ٹیمپل میں تم نے وزنی اشیاء اٹھانے کی بہت پریکٹس کی ہے، مگر اتنے فاصلے سے تم اس سیدھی ہائی لیکس کو کیسے الٹا سکتے ہو؟ میں نے ایک ٹرانس کسی کیفیت میں کہا، تمہاری معلومات انتہائی ناقص اور تمہاری سوچ بے حد لاغر ہے۔ تمہیں ایک طویل عرصے تک کسی نفسیاتی اسپتال میں اپنا علاج کروانا چاہیے۔ میں نے تمہاری ہائی لیکس کو جسمانی طاقت سے سیدھا نہیں کیا تھا۔ پھر تم نے کون سی صلاحیت آزمائی تھی؟ وہ ہونکوں کی طرح منہ کھول کر میرا منہ تکنے لگا۔ میں نے کہا، یہ باریک باتیں تمہاری موٹی عقل میں نہیں آئیں گی۔ تم خواہ مخواہ اپنے دماغ کو تھکانے کی کوشش نہ کرو۔ پہلے ہی تمہارے سر پر بہت سی چوٹیں آ چکی ہیں اور تم نہیں جانتے آئندہ ان چوٹوں کا اسکور کیا ہوگا۔ اس نے مجھے گھورنے پر اکتفا کیا، کچھ بولتا تو سراسر گھاٹے میں رہتا۔ میں نے دانستہ تارا کے سوال کا جواب نہیں دیا۔ اگر میں چاہتا تو چی کی قوت اور اس کی کرشمہ کاریوں پر اسے ایک طویل لیکچر دے سکتا تھا، مگر میں خواہ مخواہ اس قوت کو اپنے دشمنوں کی موجودگی میں زیر بحث نہیں لانا چاہتا تھا۔ مخالفین سے اپنے گن چھپا کر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ میں نے الٹی ہوئی ٹویوٹا ہائی لیکس کو چی کی قوت کے طفیل سیدھا کیا تھا، ورنہ جسمانی قوت کے لیے تنہا وہ کام کرنا ممکن نہیں تھا۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس سیدھی گاڑی کو چھوئے بغیر وہ دور بیٹھے بیٹھے ہی الٹایا جا سکتا تھا، اور وہ بھی چی ہی کی مدد سے۔ چی بڑی حیرت انگیز اور پورے اسرار قوت ہے، اس کے منتہی کے لیے فاصلے کی کوئی قید نہیں۔ وہ دنیا کے ایک حصے میں بیٹھ کر دوسرے حصے میں واقعات وقوع پذیر کر سکتا ہے۔ میں چی کے منتہی کی بات کر رہا تھا۔ اس درجے پر پہنچنے کے لیے کڑی ریاضت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی بھی فن کی انتہا تک پہنچنا آسان کام نہیں۔ میں بہرحال اس فن کا منتہی نہیں تھا۔ میں اپنے ہی ماحول میں چھو کر اور چیزوں کو چھوئے بغیر واقعات تخلیق کر سکتا تھا۔ ویسے
शाओलिन टेम्पल में मास्टर हैंग पाई और इनके शागिर्द मास्टर लैशियान ने मुझे ची की एडवांस मशकों के बारे में तफसीलन बता दिया था। जब भी मुझे वाफर मिकदार में फुर्सत मैसर आती मैं इन मशकों को करने का इरादा रखता था। ये कोई हंसी खेल में की जाने वाली मशकें नहीं है। इंसानी दिमाग पर पाए जाने वाले मखसूस ग्लैंडर्स पर बाकायदगी से इर्तिकाज़े तवज्जो की प्रैक्टिस करना होती है। पैनल ग्लैंड दिमाग के सामने वाले हिस्से में पाया जाता है। बाज माहिरीन इसे बातनी आंख या तीसरी आंख भी कहते हैं। इन गदूद की मदद से दिमागी सलाहियत और सोच की कुव्वत को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सकता था। गोया यह इंसानी दिमाग का एक और अहम गदूद है जो दिमाग के अकबी ज़ेरी हिस्से में पाया जाता है। इस ग्लैंड की मदद से बाहर की मालूमात को अपने दिमाग तक लाया जा सकता है। इसे आप इंसानी दिमाग के 2 बटनों को अगर इस्तेमाल करना आ जाए तो इंसान बड़ा साहिब कमाल हो जाता है और ये दस्तरस हासिल करने के लिए बड़ी मेहनत की जरूरत है। मैंने सोच रखा अगर कभी जिंदगी ने मोहलत दी तो मैं इन गदूदों की मशकों को जरूर करूंगा। ये गदूद या ग्लैंड्स आम हालत में इंसानी जिस्म के मुख्तलिफ अफ़आल को कंट्रोल करते हैं। तारा की बेबसी ने इसे खामोश रहने पर मजबूर कर दिया। ताहम वडेरा सवाल करने से बाज न आया। इसने पूछा, वजदान, एक तरफ तुम कहते हो काजी सुल्तान के आदमी हो, आदमियों ने मुमताज को डाकुओं की कैद से रिहाई दिलाई है, दूसरी जानब तुम काजी सुल्तान के आदमियों की जगह खुद को और मीर बख्श को रखते हो। तुम्हारी इस मन गढ़त और झूठी कहानी पर कौन यकीन करेगा? तुम समेत सब यकीन करेंगे। मैंने हतमी लहजे में कहा, मैं कैसे मुमकिन है? जब पुलिस वालों के जूते पड़ेंगे तो ये भी मुमकिन हो जाएगा ठुटेरा साईं। वो सहमी हुई नजर से मुझे देखते हुए बोला, मैं डीएसपी साहब को तुम्हारी असलियत बता चुका हूँ। तुम अपने हरामी डीएसपी को मेरी असलियत बताओ या फर्जी जुराइम गिनवाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा, जब एसपी मेरी कहानी को मान लेगा तो सब की छुट्टी हो जाएगी। एसपी मगविया मुमताज का मामू है और तुम्हारे दुश्मन काजी सुल्तान का साला। तुमने सुन रखा होगा कि सारी खुदाई एक तरफ जोरू का भाई, एक तरफ काजी सुल्तान की जोरू का भाई बहुत ताकतवर है। इसी के अहकामात पर डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। फिर सबसे बड़ी बात यह कि वो तुम्हारे मुर्तशी डीएसपी का भी साहब है, वो लपेट कर रख देगा तुम सबको। तुम डाकुओं के पुश्त पनाह हो। मैं इस केस में निजात दहिंदा का किरदार अदा कर रहा हूँ। बोलो, हम में से किस की बात को तवज्जो से सुना जाएगा, तुम्हारी या मेरी? और किस की बात को रद्द किया जाएगा, तुम्हारी या मेरी? तुमने एक शैतान का दिमाग पाया है, वो बेसाख्ता मेरी तारीफ करने पर मजबूर हो गया। तुम्हारे जहन ने बहुत ही खतरनाक कहानी बुनी है। मैंने कहा, अभी कहानी फाइनल नहीं हुई। मैंने तो तुम्हें 1 लाइन सुनाया है। जरूरत पड़ने पर हालात के तकाजे के मुताबिक इसमें तरमीमो अजाफा किया जा सकता है। इसने चौंक कर मुझे देखा और गोया क्लीन बोल्ड करने की कोशिश की। वजदान, एक बात को तुम बिल्कुल भूले बैठे हो। तुम्हारी इस फर्जी कहानी में धनों का कहीं जिक्र नहीं। इसको किस खाने में फिट करोगे? कुछ तजस्सुस भी तो रहने दो। मैंने सरसरी अंदाज में कहा, काजी सुल्तान की हवेली पहुंचकर तुम्हें बाकी बातें भी मालूम हो जाएंगी। इस मौका पर मीर बख्श खामोश न रह सका। इसने ड्राइविंग पर तवज्जो मरकूज रखते हुए बराह रास्त वडेरे पर हमला किया। साईं, अपने वजदान साहब इस कहानी के लिखारी हैं। वो किसी भी किरदार को इन या आउट कर सकते हैं। तुम क्यों फिक्र में पड़ते हो? अपने साबिक अदना गुलाम की इस जसारत पर वडेरा खून के घूंट पीकर रह गया। वो पुजारों के अंदर अमली तौर पर मीर बख्श का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। इसलिए जुबान का इस्तेमाल करने पर इक्तफा करते हुए जहरीले लहजे में बोला, तुम अपनी चोंच बंद रखो नमक हराम। तुमने एक बहुत पुरानी सिंधी कहानी को सच कर दिखाया है। रवायती कहानियां और कहावतें सच्ची ही होती हैं। मीर बख्श गोया इसकी बात का मतलब समझ गया था। बहुत से सच्चे वाकयात और हकायक को निचोड़कर बड़े बुजुर्ग कोई कहावत, किस्सा, कहानी या रवायत बनाते हैं। मैंने दिलचस्पी लेते हुए वडेरा अकबर सोमरो से पूछा, तुम किस सिंधी रवायती कहानी की बात कर रहे हो? कुल्हाड़ी और दरख्त वाली कहानी। इसने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, तुम भी सुनोगे? मैंने कहा, सुना दो, क्या हर्ज है? आखिर मैंने भी तो तुम्हें एक सनसनीखेज कहानी सुनाई है। तुमने जो कुछ बयान किया वो झूठ का पुलंदे के सिवा कुछ नहीं। वो शिकायती लहजे में बोला, तुम्हारा बयान शुरू हो तो अंदाजा लगाऊं तुम क्या फरमाने वाले हो। मैंने कहा। इसने चंद लम्हात खामोश रहने के बाद मुझे एक सिंधी पुरानी रवायती कहानी सुना दी। वो दरख्त और कुल्हाड़ी से मंसूब एक कहानी थी, जिसके मुताबिक एक रोज किसी ने दरख्त से आकर कहा, लोहार की दुकान में तुम्हारा दुश्मन तैयार किया जा रहा है। दरख्त ने पूछा, कौन सा दुश्मन, क्या नाम है इसका? दरख्त को बताया गया वो दुश्मन लोहे की एक कुल्हाड़ी है। दरख्त ने पूछा, कुल्हाड़ी को लोहे से बनाया जा रहा है, वो मेरा क्या बिगाड़ लेगी? मुझे कुल्हाड़ी की परवाह नहीं कहने वाले शख्स ने कहा, इस कुल्हाड़ी से तुम्हें काटा जाएगा। दरख्त बोला, ये मुमकिन नहीं, तुम मुझे ख्वाम डराने की कोशिश न करो। मैं किसी कुल्हाड़ी वल्हाड़ी से खौफजदा होने वाला नहीं। चंद रोज बाद
بعد इसी शख्स ने दरख्त को इतला दी, कुल्हाड़ी तैयार हो चुकी है, बस अब तुम्हारी खैर नहीं। दरख्त ने कुल्हाड़ी की शक्ल और शुबाहत के बारे में इस्तफसार किया, इसे ये मालूमात बहम पहुंचा दी गई। दरख्त ने कहा, कुल्हाड़ी को खालिस लोहे से तैयार किया गया है, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मैं लोहे से ज्यादा ताकतवर हूँ। 2 रोज बाद वो शख्स फिर दरख्त के पास आया और इसे सनसनीखेज इतला दी, कुल्हाड़ी को चलाने के लिए इसमें दस्ता फिट कर दिया गया है। दरख्त ने पूछा, ये दस्ता क्या होता है? इसे बताया गया, दस्ता किसी और दरख्त से काटी गई एक मोटी शाख होती है, दस्ते को हाथ में थाम कर कुल्हाड़ी से वार किया जाता है। अब तुम कटने के लिए तैयार हो जाओ। दरख्त ने एक ठंडी आह भरी और शिकस्त खोरदा लहजे में अंदाज में बोला, तुम ठीक कहते हो दोस्त, अब वाकई मुझे तशवीश में मुब्तला हो जाना चाहिए, क्योंकि मेरा अपना दुश्मन से जाकर मिल गया है। अगर दरख्त की शाख कुल्हाड़ी का दस्ता न बनती तो वो लोहे का टुकड़ा मेरे सामने कोई हैसियत नहीं रखता था। बात खत्म करने के बाद वडेरे ने निहायत ही संजीदगी से कहा, वजदान, अगर मेरे कैंप का आदमी मीर बख्श तुम्हारे कैंप में न चला जाता तो इस वक्त सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ होती। तुम और तुम्हारे साथी मेरे कदमों पर पेशानियां रगड़ कर इल्तिजाएं कर रहे होते। फिर इसने एक शिकस्त खोरदा आह भरी और बोला, वक्त वक्त की बात है, इस वक्त तुम्हारा पल्ला भारी है, कल ये मौका मुझे भी मिल सकता है। मैं इस वक्त इस दुख में बाद मीर बख्श को भूखे कुत्तों से नुचवाऊंगा और इसकी कटी फटी लाश को अपने बंगले के सामने बांस पर लटकवाऊंगा, ताकि आइंदा कोई शख्स गद्दारी की जुर्रत न कर सके। मैंने इत्मीनान भरे लहजे में कहा, तुम्हारी ये नापाक ख्वाहिश हसरत ना तमाम बन जाएगी। मीर बख्श ने कहा, वडेरा साईं, हम कुनरी के करीब पहुंचने वाले हैं, यहाँ से अपनी मंजिल नबी सर ज्यादा दूर नहीं, तुम हौसला जमा रखो, वहाँ तुम्हारे साथ दरख्त और कुल्हाड़ी वाली कहानी दोहराई जाएगी, तुम्हारे सर पर इतने डंडे बरसाए जाएंगे कि कुल्हाड़ी को भूल जाओगे। साहिल ने मीर बख्श से कहा, अब तुम इस बेचारे को इतना भी न डराओ कि ये वहाँ पहुँचने से पहले ही आखिरी सफर पर रवाना हो जाए, आखिर वो तुम्हारा पास रहा है, कुछ तो लिहाज करो। साहिल की देखा देखी मुमताज ने भी लब खोल लिए। वो साहिल को मुखातब करते हुए बोली, मीर बख्श बिल्कुल ठीक कह रहा है, अकबर सोमरो जैसे बोतार बटेरों से जितना भी बुरा सलूक किया जाए वो कम है। ये एक मर्तबा मेरे बाबा के पास पहुंच जाए, फिर वो इसे मजा चखाएंगे। क्यों वजदान, मैं ठीक कह रही हूँ ना? आखिरी जुमला इसने मुझे मुखातब करते हुए अदा किया था और इसके लहजे में खासी बेतकल्फी और बेबाकी पाई जाती थी। वो खासी देर से खामोश थी। अचानक इसके बोलने का सबब ये भी हो सकता था कि अब इसकी हवेली बहुत नजदीक आ गई थी, यानी हम बहुत जल्द इसके घर पहुंचने वाले थे। मैंने मुमताज के सवाल का जवाब देते हुए कहा, बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हारे बाबा जान सुल्तान तो वडेरे को देखते ही खिल उठेंगे और जब इन्हें मेरी जुबानी ये पता चलेगा कि तुम्हारे अगवा के पीछे इसी मरदूद का हाथ है तो इनकी खुशी हजार चंद हो जाएगी। वो एक तवील अरसे तक इसकी खातर मदारी में लगे रहेंगे। फिर मैंने वडेरे से मुखातब होते हुए कहा, साईं तुम्हारे तो मजे आ गए, खुला खाओ और जान बनाओ। वडेरे ने मेरे तंज पर कोई तबसरा या तनकीद करने की जरूरत महसूस नहीं की। इसे अपने और अपने मेहमान दोस्त तारा का अंजाम साफ नजर आने लगा था। वो दोनों ने चुप साधने ही में आफियत जानी। मुमकिन है इनका ख्याल हो कि खामोश रहकर वो अपने बचाव के बारे में ज्यादा बेहतर तौर पर सोच सकते हैं। हम कुनरी से होते हुए नबी सर की जानिब बढ़ने लगे तो मुमताज ने कहा, वजदान, थोड़ी देर पहले वडेरे ने तुम्हारे बारे में कहा था कि तुमने शैतान का दिमाग पाया है, लेकिन मैं ये कहूंगी कि तुम बेहद ज़हीन और मामला फहम हो। तुमने मंगल सिंह वगैरह से जिस तरह मुझे आजाद कराया है वो काबिल तारीफ है। फिर वडेरे और इसके साथी तारा को तुम अब जिस अंदाज में कंट्रोल किए हुए हो वो बहुत बहादुरी का काम है। मैंने वो मंजर नहीं देखा जब तुमने एक बारी भरकम उल्टी हुई गाड़ी को सीधा किया था, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि इस कारनामे पर तुम्हें एक गैर मामूली इंसान का टाइटल मिलना चाहिए। तुम मेरी तारीफों में अपनी तवानाई सरफ न करो। मैंने कहा, मैंने वही किया जो हालात का तकाजा था, इसके लिए मुझे किसी टाइटल वाइटल की जरूरत नहीं। जब मुझ पर कोई वक्त पड़ा तो तुम भी मेरी मदद कर देना। मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया। अगर तुम वाकई ऐसा समझती हो तो ये तुम्हारा बड़ापन है। वो मेरे मुंह से अपनी तारीफ सुनकर खुश हो गई, संजीदगी से बोली, अल्लाह ना करे कि तुम पर कभी बुरा वक्त आए। अगर खुदा न खास्ता कभी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पेश आ गई तो मैं जी जान से तुम्हारे काम आऊंगी। तुम इस मिशन के हीरो हो। मुमताज साहिबा सरबत शख्स काजी सुल्तान की अकलौती औलाद थी, तालीम याफ्ता भी थी, इसलिए इसमें बेपनाह एतमाद मौजूद था। फिर मैंने जान पर खेलकर इसे जिस तरह मंगल सिंह एंड कंपनी के चुंगल से निकाला था, इसे मेरे इस अमल ने इसे खासा मुतासर किया था। वो मुझे हीरो का दर्जा देने लगी थी। मैं इसके जज्बात को बखूबी समझ रहा था। मैंने एक बात खास तौर पर महसूस की कि मुमताज को मुझसे बातें करते देखकर साहिल अचानक खामोश हो गई थी। मैंने इसे मुखातब करते हुए पूछा,
پوچھا ساحل تم کافی دیر سے چپ ہو, خیریت تو ہے؟ کہیں تمہارے ٹخنے کا درد پھر تو نہیں جاگ اٹھا؟ میں نے ساحل کو مخاطب کیا تو وڈیرا چونک کر مجھے دیکھنے لگا. وہ دنوں کے نام سے ساحل کو جانتا تھا. میں نے اس کے چونکنے کی پرواہ کیے بغیر اپنا دھیان ساحل کی طرف ہی رکھا. اس نے کہا میں بالکل خیریت سے ہوں, تم نے یاد دلایا تو مجھے یاد آیا, میں تو اس درد کو بھول ہی گئی تھی. واقعی؟ اس نے حیرت بھرے انداز میں جملہ ادھورا چھوڑ دیا. میں نے پوچھا اگر تم خیریت سے ہو تو پھر خاموش کیوں ہو؟ کیا جو لوگ ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں وہ مسلسل بولتے رہتے ہیں؟ اس نے الٹا مجھ سے سوال کر دیا. اس کے انداز میں ناراضی نہیں بلکہ شرارت چھپی تھی. ساحل ایک شوخ و چنچل لڑکی تھی. بدھ نیل کنٹھ کی عبادت گاہ میں عارضی قیام کے دوران میں ہمارے درمیان بڑی شرارتیں ہوتی رہتی تھیں. والدین کی موت نے اسے کچھ عرصہ کے لیے دل شکستہ اور ملول کر دیا تھا, تاہم اب اس کی فطری شوخی اور چنچل پن دھیرے دھیرے واپس آ گیا تھا. آج کل وہ بالکل اپنے فطری مزاج کے مطابق زندگی گزار رہی تھی. میں نے کہا یہ ضروری نہیں کہ صحت مند لوگ ہر وقت بولتے رہیں, مگر یہ ضروری ہے کہ تم بخیریت ہونے کی صورت میں زیادہ دیر خاموش نہیں بیٹھ سکتی. میں نے تو اس لیے چپ تھی کہ ممتاز تم سے بات کر رہی تھی. میں نے ایک گہری سانس خارج کی. وہ بولی ایک وقت میں آدمی ایک طرف ہی تو توجہ دے سکتا ہے نا. اب دیکھو میں بول رہی ہوں تو ممتاز خاموش بیٹھی ہے. اس نے اپنی اندرونی کیفیت کو کیموفلاج کرنے کے لیے بڑی بارمحل مثال دی تھی جس سے اس کی ذہانت کا اندازہ ہوتا تھا. ساحل بالکل نارمل انداز میں بات کر رہی تھی, لیکن میں نے لاشعوری طور پر یہ محسوس کیا تھا کہ ممتاز کا بے تکلفی سے مجھ سے بات کرنا اسے اچھا نہیں لگا تھا. ممکن ہے ایسی کوئی بات سرے سے ہی نہ ہو. ممتاز نے ساحل کی حمایت کرتے ہوئے ساحل کی دلیل معقول اور جاندار ہے, یہی آداب گفتگو کا تقاضا بھی ہے. ممتاز نے یہ بات کہہ کر تصدیقی انداز میں گردن موڑ کر میری جانب دیکھا. میں نے کہا ہاں ممتاز تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو. چند لمحات تک پجاروں میں خاموشی رہی. پھر میں نے میر بخش کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا تمہارے بازو کا کیا حال ہے؟ تم نے وہاں سامارو کے نزدیک اپنے سابق آقا سے بھی خاصی دل لگی کی ہے, کہیں زخم کی تکلیف بڑھ تو نہیں گئی؟ ٹھیک ہے سائیں, وہ جلدی سے بولا تھوڑا درد ہے مگر فکر کی کوئی بات نہیں. میں نے پوچھا تمہیں ڈرائیونگ میں کوئی دقت تو محسوس نہیں ہو رہی؟ اس نے نفی میں گردن ہلا دی. میں نے کہا کوئی مسئلہ ہو تو بتاؤ, میں ڈرائیونگ سیٹ پر آ جاتا ہوں. ان رستم خان کے پٹھوں سے تو جو پوچھنا تھا وہ میں نے پوچھ لیا. اس نے کہا سائیں اب تو ہم نبی سر کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں, آپ اطمینان رکھو, میں خیریت سے گاڑی کو ممتاز کی حویلی تک پہنچا دوں گا. میر بخش کے تسلی بخش جواب نے مجھے مطمئن کر دیا. پھر ہمارے درمیان حالات حاضرہ پر گفتگو ہونے لگی. اس بات چیت میں ممتاز نے بھرپور حصہ لیا. کچھ دیر بعد ہماری پجارو نبی سر میں داخل ہو گئی. قاضی سلطان کی حویلی کے گیٹ پر مسلح محافظوں نے ہمارا استقبال کیا. وہ تعداد میں 2 تھے. ان کے ہاتھوں میں کلاشنکوفیں نظر آ رہی تھی. ایک اجنبی مجروح پجاروں کو حویلی کے گیٹ کے سامنے رکتے دیکھ کر ان کے چہرے تن گئے اور وہ بڑے جارحانہ انداز میں گاڑی کی جانب بڑھے. شاید وہ ہمیں اپنا کوئی دشمن سمجھے تھے, لیکن پجاروں کے نزدیک پہنچتے ہی مسلح محافظوں کے تیور بدل گئے. انہوں نے پیسنجر سیٹ پر اپنی چھوٹی مالکن ممتاز کی جھلک دیکھ لی تھی. ان کے چہرے کے تناؤ نے حیرت امیز خوشی کی شکل اختیار کر لی. وہ چشمے زدن میں با ادب با ملاحظہ ہوشیار ہو گئے. ممتاز اپنی جانب والی کھڑکی سے گردن باہر نکال کر احکام صادر کرنے لگی. تھوڑی ہی دیر میں ہم حویلی کے اندر تھے. پجاروں سے باہر نکلنے سے پہلے ہی ہماری آمد کی خبر حویلی کے اندرونی حصے میں پہنچ گئی تھی. قاضی سلطان بنفسے نفیس وہاں پہنچ گیا. مغویہ بیٹی کو اپنی نگاہ کے سامنے دیکھ کر وہ کمان سے نکلے ہوئے تیر کی مانند پجاروں کی طرف بڑھا. اس دوران میں ممتاز اپنے جانب والا دروازہ کھول کر گاڑی سے باہر آ گئی تھی. پرتے جذبات سے قاضی سلطان نے بیٹی کو سینے سے لگا لیا. وہ بڑا جذباتی منظر تھا, ایک انہونی میں بدل گئی تھی. قاضی سلطان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا کہ اس کی گمشدہ بیٹی خود بخود اس کے پاس پہنچ جائے گی. بے خودی کے ریلے سے وہ باہر آیا تو ہماری جانب اس نے توجہ کی. اس دوران میں میر بخش اور ساحل پجاروں سے باہر نکل آئے تھے. البتہ وہ دونوں ابن مردود پجاروں کے پچھلے حصے میں موجود تھے. ہم تینوں قاضی سلطان کے لیے بالکل ناشناسا تھے, تاہم وڈیرا اکبر سومرو پر نظر پڑتے ہی وہ چونک اٹھا. اس نے حیرت زدہ سوالیہ نظر سے ممتاز کی طرف دیکھا. ممتاز نے کہا بابا جانی میں آپ کو سب کچھ تفصیل سے بتاتی ہوں, پہلے ان موستروں کو آرام سے حویلی میں پہنچایا جائے. بات ختم کرتے ہی اس نے ہماری جانب اشارہ کیا. میں نے اور میر بخش نے آگے بڑھ کر خوش دلی سے قاضی سلطان سے مصافحہ کیا. ساحل نے صرف سلام کرنے پر اکتفا کیا. اس سلام سے میری مراد باقاعدہ السلام علیکم نہیں بلکہ آپ سے اسے آسانی کے لیے آداب یا ہیلو ہائے کہہ سکتے ہیں. قاضی سلطان نے اپنے ایک ملازم کو حکم دیا کہ ہمیں عزت و احترام کے ساتھ مہمان خانے میں پہنچایا جائے. اس نے ایک بازو میں ممتاز کو لپیٹ رکھا تھا. ملازم کو ہمارے
हमारे बारे में हुक्म देने के बाद इसने एक मर्तबा फिर वडेरा अकबर सोमरो और तारा की जानब उलझी हुई नजर से देखा। इस उलझन में सैकड़ों सवाल थे। मैंने इसकी उलझन को एक मखसूस राह पर डालते हुए कहा, काजी साहब, इन दोनों की हैसियत इस वक्त मुजरमों की सी है। इन्हें गाड़ी से निकलवा कर बहिफाजत किसी महफूज मुकाम पर बंद करवा दें। इनसे बाद में पूछगिछ होगी। काजी सुल्तान ने अकबर सोमरो की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसको तो मैं फौरन पहचान गया, दुश्मन को मैं भला कैसे नहीं पहचानूंगा। मगर इसने तारा की जानब उंगली उठाई, मगर ये शख्स कौन है? मैंने कहा, ये अकबर सोमरो का दोस्त तारा है। कई रोज से इसके घर मेहमान ठहरा हुआ है। दोस्त का दुश्मन दुश्मन ही होता है। इस रिश्ते से तारा भी आपका दुश्मन है। इन दोनों दुश्मनों को आप फौरन अपनी तहवील में ले लें। ये दोनों यहाँ किस लिए आए हैं? ये आए नहीं, ले आए गए हैं, मैंने काजी सुल्तान को बताया। इसने पूछा, किस सिलसिले में? मेरे जवाब देने से पहले ही मुमताज ने अपने बाप का बाजू खींचते हुए कहा, बाबा जानी आप अंदर चले, मैंने कहा ना मैं आपको पूरी कहानी सुनाती हूँ। काजी सुल्तान ने मुतज़ब्ज़ब नजर से बेटी को देखा, फिर हवेली के अंदरूनी हिस्से की तरफ कदम बढ़ा दिए। जाते जाते वो अपने मुलाजमीन को अकबर सोमरो और तारा के बारे में खुसूसी अहकाम दे गया। हमारी पजारो जब हवेली के अंदर पहुंचकर एक मखसूस मुकाम पर रुकी थी तो मुसल्ला गार्ड्स के अलावा 3-4 हट्टे कट्टे मुलाजिम भी वहां जमा हो गए थे। अपने मालिक के हुक्म की तामील के लिए वो पजारों की जानब बढ़े। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।